اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ Click on subscribe button and press the bell icon so you don't miss any update. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، جب کفار مکہ کے سامنے عقیدہ توحید کو پیش کیا، انہوں نے نہ مانا، ٹھکرایا اس دعوت کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پکارتے رہے، دعوت دیتے رہے، کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھ کے، کبھی انہیں گھر بلا کے، کبھی گوشت کھلا کے، کبھی دودھ پلا کے، کبھی ان کے سامنے توحید کے دلائل کو واضح کرتے ہوئے انہیں لا الہ الا اللہ کے پیغام کی طرف بلاتے رہے۔ کفار مکہ نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں کوئی واضح نشانی دکھائیے، اگر آپ واقعی نبی ہیں تو پھر کوئی اوپن دلیل، کوئی واضح نشانی ہمیں دکھائیے، کھلا ہوا معجزہ دکھائیے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیمانڈ پر اللہ کی طرف سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور مالک کے حکم سے چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے ان کے لیے چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھایا، لیکن وہ کفار مکہ جو بتوں کی پوجا پہ ڈٹے ہوئے تھے، بجائے اس معجزے کو دیکھ کر آپ کی نبوت پر ایمان لے آتے، انہوں نے اس کو کھلا ہوا جادو قرار دیا۔ صحیح بخاری میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی واضح نشانی کا ڈیمانڈ کی، ثبوت مانگا، آپ کے سامنے درخواست رکھی کہ ہم آپ کو نبی مانیں گے لیکن ہمیں کھلا ہوا معجزہ، واضح نشانی دکھائیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دو ٹکڑے کر دکھایا اور کفار مکہ نے دیکھا ہیرا پہاڑ ان چاند کے دو ٹکڑوں کی درمیان میں تھا، ایک چاند کا ٹکڑا اس طرف تھا اور ایک اس طرف تھا۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی کفار مکہ ڈٹے رہے اپنی اسی کفر پہ اور اپنی اس ہٹ درمی پہ۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جس وقت چاند دو ٹکڑے ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم مینا میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو گواہ رہنا، لوگوں گواہ رہنا، اور چاند کا ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے الگ ہو کر پہاڑ کی دوسری طرف ہو گیا۔ آپ نے یہ اتنی بڑی کھلی ہوئی نشانی اللہ کے حکم سے دکھائی، لیکن توحید کو نہ ماننے والے اپنی ہٹ دھرمی پہ ڈٹے رہے۔ پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی جن سے محبت کرنا ایمان ہے، جن سے پیار کرنا ایمان ہے، جس دل میں مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے، مصطفیٰ کا پیار نہیں ہے، وہ دل ایمان سے خالی ہے۔ میرے جملے کو پھر غور سے سننا، جس دل میں مصطفیٰ کا پیار نہیں ہے اس دل میں ایمان، ارے مصطفیٰ سے پیار کیوں نہ کیا جائے؟ ہم تو انسان ہیں، ہم تو انسان ہیں۔ اللہ کی مخلوق مصطفیٰ سے پیار کرتی تھی، پتھر پیارے نبی سے پیار کرتے تھے، لکڑی کے تنے پیارے نبی سے پیار کرتے تھے۔ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہمارا تو زیادہ حق ہے کہ ہم نبی سے پیار کریں۔ اور یہاں میرے نبی کی محبت کی کہانیاں اللہ کی مخلوق میں کیسے بکھری ہوئی سنیے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں مصطفیٰ علیہ السلام ایک لکڑی کے تنے سے ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ پیارے حبیب خطبہ ارشاد فرماتے، لکڑی کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر پھر آپ کے لیے منبر بنا دیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی کے تنے کو چھوڑ دیا اور خطبے کے لیے منبر پہ تشریف لے گئے۔ آپ منبر پہ تشریف لے گئے، وہ لکڑی کا تنا بچوں کی طرح بلک بلک کے صحابہ کے سامنے رونے لگ گیا۔ یہ پیارے نبی کی محبت کا نتیجہ ہے کہ لکڑی کا ایک تنا جس سے ٹیک لگا کر مصطفیٰ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اسے بھی محمد علیہ السلام کی جدائی برداشت، وہ بلک بلک کے رونے لگا۔ پیارے حبیب علیہ السلام منبر سے نیچے اترے، اس کے قریب آئے
اس پہ ہاتھ پھیرا، اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ منبر سے اتر کر آئے اور اسے گلے سے لگایا، اسے ایسے چپ کروایا جیسے بچوں کو چپ کروایا جاتا ہے، اس لکڑی کے بے جان تنے کو ایسے چپ کروایا جیسے بچوں کو چپ کروایا جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے آپ نے فرمایا اگر میں اسے چپ نہ کرواتا یہ قیامت تک روتا ہی رہتا، اگر میں اسے چپ نہ کرواتا یہ قیامت تک روتا ہی رہتا۔ لکڑی کے اس سنے کی رسول اللہ سے محبت کا کیا کہنا، پیارے نبی کے پیار کا کیا کہنا کہ آپ کی جدائی کو یہ برداشت نہیں کر سکا۔ کیا ہمارے دل میں بھی رسول اللہ کا پیار ہے؟ کیا ہمارے دل میں بھی پیارے نبی کی محبت ہے؟ پیارے نبی کی جدائی سے لکڑی کا تنا بچوں کی طرح بلک کے رو رہا ہے، مصطفیٰ اس کو سینے سے لگا کے خاموش کروا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اگر میں اس کو چپ نہ کرواتا یہ قیامت تک روتا رہتا۔ ہماری محبت تو اس سے کہیں زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ حبیب علیہ السلام کے صحابی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارضاہ کی روایت سنیے، فرماتے ہیں صحیح بخاری میں یہ روایت ہے کہ تم معجزات کو اپنے لیے اس سے ڈرتے ہو، حالانکہ ہم اس کو اپنے لیے بابرکت سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، پانی ختم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کسی کے پاس کچھ بچا ہوا پانی ہے؟ تلاش کرو۔ لوگ ایک برتن میں تھوڑا سا پانی لے کے آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، آپ نے اپنا دست مبارک اس پانی میں ڈال دیا، اس برتن میں رکھ دیا، اس برتن سے پانی ایسے نکلنے لگا جیسے چشموں سے ابلتا ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا پیارے نبی کی انگلیوں کے درمیان سے پانی فوارے کی طرح پھوٹ رہا تھا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے زمانے میں کھانا کھاتے، کھانا اللہ کی تسبیحیں بیان کرتا اور ہم اس کو سنا کرتے تھے۔ یہ پیارے نبی کا معجزہ کہ تھوڑا سا پانی جو ایک آدمی کے لیے بھی پورا نہ ہو، لیکن پیارے حبیب نے جب اپنا دست مبارک اس پانی میں ڈالا تو اس سے اتنا پانی نکلا، فواروں کی طرح پانی پھوٹا کہ پورے لشکر کو کافی ہو گیا۔ اور یہ بھی پیارے نبی کا معجزہ کہ کھانا تسبیح کیا کرتا تھا اور صحابہ اس تسبیح کو سنا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں سیدنا انس سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ نے میری والدہ سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی، آپ کی آواز میں بڑی کمزوری تھی، جیسے آپ کئی دنوں سے فاقے کی حالت میں ہو، بھوک کی شدت ہو، کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے مجھے تھوڑی سی روٹیاں دی کہ میرے پاس تو جو کی یہ روٹیاں ہیں۔ میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ نے کہا تجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ کہا جی مجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے۔ کھانے کے لیے کچھ دیا ہے؟ کہا تھوڑی سی روٹیاں ہیں۔ آپ نے اپنے صحابہ، سب صحابہ جو آپ کے ساتھ موجود تھے، ان سے کہا اٹھو اٹھو اور تمہاری دعوت ہے کھانے پہ، چلو۔ کہا میں دوڑتا ہوا آیا اور میں نے آ کر والدہ سے کہا کہ آپ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چند روٹیاں دی تھی، وہ تو سارے صحابہ کو لے کر آ رہے ہیں، اور لوگوں یہ ہمارے نبی ہیں، یہ ہمارے پیر و مرشد ہیں، یہ ہمارے آقا ہیں، یہ ہماری ہدایت کا منبع ہے، جن کے سامنے اگر کھانے کے لیے کچھ آتا تو اپنی فکر بعد میں کرتے، اپنے صحابہ کی فکر پہلے کرتے ہیں۔ آپ خبر ملتی ہے کہ تھوڑی سی روٹیاں ہیں، سارے صحابہ سے کہا چلو۔ انہوں نے آ کر دوڑ کر والدہ کو بتایا، والدہ کہنے لگی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، تو نے تو خبر کر دی تھی نا کہ روٹیاں تھوڑی سی ہیں، اب باقی سب کو تو وہ بلا کر لا رہے ہیں، وہ جانے، ان کا رب جانے۔ پیارے حبیب علیہ السلام تشریف لائے، کہا وہ روٹیوں کو لے کر آؤ، وہ روٹیاں لائے گی، اس کو چورا بنایا گیا اور اس پر تھوڑا سا گھی ڈال دیا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 آدمی داخل ہو جائیں، 10 آدمی اندر آ جائیں اور آ کر کھانا کھائے، پیٹ بھرے اور باہر چلے جائیں۔ اس طرح 10 کے قریب صحابہ اندر آتے رہتے، کھانا کھاتے رہتے، یہاں تک کہ سب صحابہ نے پیٹ بھر لیا، کھانا ویسے کا ویسا باقی رہا، سب صحابہ کا پیٹ بھر گیا، سب نے کھا لیا۔ اور ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ وہ صحابہ کی تعداد 70 یا 80 کے قریب تھی، 70 یا 80 کے قریب، تمام کے تمام صحابہ ان چند روٹیوں سے اپنا پیٹ بھر کے چلے گئے، کھانا کم نہیں ہوا، وہی کھانا پھر سیدنا انس کے گھر والوں نے کھایا۔
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے جو عزت، جو مقام، جو شان، جو فضل آپ کو ملا ہے، اس کی مثال شاید کہیں اور نہ ملے۔ مصطفیٰ علیہ السلام کے صحابہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں صلح حدیبیہ کے دن ہماری تعداد 1400 تھی۔ حدیبیہ کے کنویں پہ ہم نے پڑاؤ ڈالا تھا، اس میں تھوڑا سا پانی تھا، ہم نے اتنا پانی کھینچا اس کنویں سے کہ اس میں ایک قطرہ بھی پانی نہ رہا۔ اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کہ حدیبیہ کے کنویں میں پانی ختم ہو گیا۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کسی کے پاس کچھ پانی ہے تو لاؤ۔ وہ تھوڑا سا پانی لایا گیا، پیارے نبی کنویں کے کنارے پہ بیٹھ گئے، اللہ سے دعا کی اور اس تھوڑے سے پانی کو اپنے منہ مبارک میں لیا اور کلی کر کے وہ پانی دوبارہ اس کنویں میں، منہ کی کلی کا پانی اس کنویں میں ڈال دیا۔ کہا اس پانی کا اندر جانے کی دیر تھی، صحابہ فرماتے ہیں کنواں کناروں تک بھر گیا، کنویں کے اندر پانی بھر آیا، امڈ آیا۔ 1400 صحابہ نے بھی پیا اور صحابہ کے سارے ساتھ جو جانور موجود تھے وہ بھی سیراب ہو گئے۔ محمد الرسول اللہ، پیارے نبی، وہ عظمتوں والے جن کی حفاظت بھی اللہ کیا کرتا تھا، کیا شان تھی، کیا معجزات اللہ نے دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر پہ نکلتے ہیں، کفار مکہ آپ کے قدموں کو، کے نشانوں کو دیکھتے ہوئے اس غار تک پہنچ جاتے ہیں جس غار میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے۔ آخری نشان غار کے دہانے پہ ختم ہوتے ہیں، کفار کا مجموعہ یہاں پر کھڑا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا، کیا شان پائی سیدنا ابو بکر نے، غار کے بھی ساتھی، سفر کے بھی ساتھی، ہجرت کے بھی ساتھی، اپنی گود میں مصطفیٰ کو سلانے والے، ان کے مکھڑے کا دیدار کرنے والے، دنیا میں بھی ان کے ساتھی، حجرے میں بھی ان کے ساتھی، جنت میں بھی ان کے ساتھی۔ پیارے حبیب علیہ السلام سے سیدنا ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کفار ان میں سے کوئی ایک آدمی صرف اپنے قدموں کی طرف نگاہ دوڑا لے تو ان کی نظر ہم پہ پڑ جائے گی، یہ ہمیں پا لیں گے۔ ایک آدمی اگر اپنے قدموں کو دیکھے گا تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم اس غار میں چھپے ہوئے، وہ ہمیں پالے گا۔ پیارے حبیب علیہ السلام اپنے ساتھی، اپنے صحابی اور اپنے پیار کرنے والے جانثار سے کہتے ہیں ابو بکر، ان دو کا تیرا کیا خیال ہے ان کے بارے میں جن دو کا تیسرا اللہ ہوا کرتا ہے؟ ان دو کے بارے میں تو کیا سوچتا ہے؟ جو دو اکیلے نہیں ہیں، ان کا مددگار عرش والا اللہ ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں غم نہ کرو۔ ابو بکر کہتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا، ان میں سے کوئی ہمیں دیکھ نہ سکا۔ اللہ نے کفار کی آنکھوں پہ ایسی پٹی باندھ دی، انہیں ایسا اندھا کر دیا کہ وہ ہمیں پا نہ سکے۔ اسی واقعے کو قرآن حکیم کچھ اس انداز میں بیان کرتا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ دو جب غار کے اندر تھے اور ایک اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا لا تحزن، غم نہ کرو ابو بکر، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ جس طرح محمد کے ساتھ ہے ابو بکر تیرے بھی ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ آیت ابو بکر کی شان کے اندر بڑی عظیم آیت ہے۔ ابو بکر کی شان کا کیا کہنا کہ وہ پیارے حبیب علیہ السلام کے اس قوم کے مصداق بنے۔ اس دو کے بارے میں تو کیا سوچتا ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ پیارے حبیب علیہ السلام، پیارے نبی محمد کریم کفار کو دعوت بھی دیا کرتے تھے، کفار کے سامنے اپنے رب کی عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ ابو جہل کفار مکہ سے کہتا ہے کیا عجیب ماجرا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں مسجد حرام میں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے سامنے رکوع و سجود کرتے ہیں۔ وہ ظالم کہنے لگا مجھے لات و عزا کی قسم، اگر میں نے دوبارہ
मोहम्मद अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह में सजदा रेज देख लिया तो नाऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह, वो जालिम इस उम्मत का फिरौन बकवास करने लगा कि मैं अपने पांव से इसकी गर्दन को कुचल डालूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, नमाज पढ़ने लगे, हालत सजदा में पहुंचे। अबू जहल आगे बढ़ा, चंद कदम आगे बढ़ने के बाद चीखता और चिल्लाता हुआ उल्टे कदमों दौड़ने लगा। उसके साथियों ने कहा, तूने तो बड़ा दावा किया था, अब वापस क्यों भाग रहा है? कहा, तुम क्या जानते हो, मेरे और इसके दरमियान आग की बहुत बड़ी खंदक हायल हो गई और मैंने परों वाली मखलूक को देखा है इसकी हिफाजत करते हुए। प्यारे नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अगर आज अबू जहल आगे बढ़ता, अल्लाह के फरिश्ते इसके टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। Click on subscribe button and press the bell icon so you don't miss any updates. Assalamu alaikum.